سے نکل کر جا رہے ہیں بریڈ فورڈ کی طرف کے، روز آتے ہیں آج کچھ کھانے کو ملے گا، سورج بھی نکلا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، چاند بھی ڈوبا ہے اسے بھی کچھ خبر نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ستارے بھی دھندلے ہوئے ہیں انہیں بھی کچھ خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، آسمان اسی طرح بہت بڑی چھت ہے اسے خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، ہمالیہ پہاڑ تکبر سے سر اٹھا کے کھڑا ہے کہ مجھے کون ہلا سکتا ہے، زمین کا پھیلا ہوا میدان بڑے فخر سے کہتا ہے مینوں کون ہلا سکتا ہے، دریا صحرا بکھرے ہوئے دریا گرتے ہوئی آبشاریں کہہ رہے ہیں ہمیں کون ہلا سکتا ہے، ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز آئے گی، دکاندار کو دکان بھول جائے گی، بادشاہ کو تخت بھول جائے گا، ماؤں کو اولاد بھول جائے گی، بیوی کو خامند کو بیوی بھول جائیں گے، مائیں دودھ پیتے بچوں کو اٹھا کے یوں پھینکیں گے، یوں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ابھی دودھ پلا رہی ابھی لوریاں دے رہی، جو وہ دھماکہ آئے گا یوں پھینکے گی کہ تو مرتا مر میں بچاں، لیکن آج نہ یہ بچے نہ وہ بچے، اور ایک خوفناک آواز، سورج پھٹتا جا رہا ہے، تارے ٹوٹتے جا رہے ہیں، چاند بکھرتا جا رہا ہے، زمین میں دراڑیں پڑ رہی، پہاڑ روئی بن رہے ہیں، سمندروں میں آگ لگ رہی، دنیا کے بد نصیب ترین لوگ ہیں جو قیامت کا دن دیکھیں گے، پھر ایک خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا، آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے، مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں، نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا، آج جن بھی مرے، انسان بھی مرے، بچے بھی مرے، بوڑھے بھی مرے، جوان بھی مرے، شاہ بھی مرے، گدھا بھی مرے، حسن والے بھی، بدصورت بھی، یہ لاشیں پڑی ہیں، کوئی قبر نہیں، کوئی قبرستان نہیں، کوئی قبر کھودنے والا نہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں، کوئی تعزیت کرنے والا نہیں، پھر پہلے آسمان پہ موت، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا، زیر و زبر کر دیا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے، آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے، تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے ہیں اور یہ میکائیل، اسرافیل، جبرائیل باقی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ جبریل اور میکائیل مر جائیں، تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے، تو اللہ کہیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہیں گے یا اللہ عرش کے فرشتے، اسرافیل اور میں، اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جائیں، دھڑم اگ گئے، پھر اللہ کہے گا کون باقی، کہے گا اللہ اسرافیل اور میں، اسرافیل مر جائے، اسرافیل سور پھونک روگے، تو سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں اڑتا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ بلب لگا ہوا ہے، اور اسرافیل مرے گا، اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل، انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی، انہوں نے ٹنگا کم بھی جاندیاں تڑ دڑ 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 دڑ، اللہ پوچھے گا کون باقی، کہے گا یا اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، ہوئے 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 ہوئے، جا تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرا شریک تو آؤ، پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا، ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن،
میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر، تکبر کبھی نہ کرنا، ایڑی مار کے نہ چلنا، گردن ٹیڑھی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ کی صفت ہے. ہو پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ وہ قبضے گروپ، وہ لینڈ مافیا، وہ کدھر گئے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے تو جبریل انسانی شکل میں آئے اور آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ گئے اور آ کر آپ سے پوچھا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا، وہ آ کے مجلس میں بیٹھا تو شدید و بیاض الثياب و شدید و سواد الشعر لا یرى علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد. ایک نوجوان آیا، سفید کپڑے، اس سے اندازہ ہوا کہ مسافر نہیں ہے. روز زمانے کا سفر تو کپڑے سارے ہی خراب کر دیتا تھا، اور اگر وہ مسافر نہیں تو لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں. اور آ کر وہ آپ کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھا اور اپنے ہاتھ یہاں رکھ لیے، اور اگر آپ سے کہتا مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ اسلام یہ ہے کہ کلمہ شہادت کی گواہی دینا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور 5 وقت نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا جو مالدار لوگ ہیں، اور رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور جس کے پاس ہمت ہو، پیسہ ہو تو وہ اس پر حج بھی فرض ہے. یہ 5 باتیں آپ نے بتائیں. تو وہ کہنے لگا صدقتا، سچ کہا آپ نے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی، یسألو یصدقہ، کہ سائل بن کے سوال بھی کرتا ہے اور پھر آگے یہ بھی کہتا ہے آپ نے ٹھیک کہا. پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالبعث بعد الموت. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر، کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے جس میں فیصلہ ہوگا اچھے اور برے. کہنا صدق تھا، آپ سچ کہتے ہیں یا رسول اللہ. حدیث تو آگے بھی چلتی ہے، تو خیر وہ بھی بتا دیتا ہوں، بڑی اہم ہے. متی تقوم الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل. میرے دوست، یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کے کہ قیامت کب آئے گی. تو کہنے لگا اخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیاں بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان ترى الحفاة الرعاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وان تلد الامة ربتها. تو آپ نے 2 نشانیاں بتائیں. فرمایا جب تو دیکھے عرب کے بدو ننگے پیر چلنے والے اور بکریاں چرانے والے بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک بن جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں، میری بلڈنگ کی منزلیں زیادہ ہیں، اس کی کم ہیں،
اس کی کم ہیں میری زیادہ ہیں، ایک یہ بتائی، اور دوسری یہ بتائی جب تو یہ دیکھے کہ بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کرنے لگ جائیں، یہ خاص طور پر بیٹی کا ذکر کیا کہ بیٹے عام طور پر زیادہ سرکش ہوتے ہیں اور بیٹیاں اکثر دھیمے مزاج پر ہوتی ہیں، ماؤں کا ساتھ دیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں۔ جب بھی میں حدیث بیان کرتا ہوں تو مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بھونک نہیں، بھونکو مت، بھونک نہیں، وہ ہماری زبان میں تھی بھونک نہیں، اور اس کی ماں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی، صرف اس کے خاموش آنسو ایسے بالکل لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے ایسے 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 ایسے۔ تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کی بیٹیاں بھی عزت نہیں کریں گی اور ان کو ذلیل کریں گی تو بس پھر سمجھو کہ قیامت قریب ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھے اور چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت عمر سے فرمایا بعد میں کہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ کہا جی نہیں۔ کہا یہ جبریل تھے جو تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے، سوال کی شکل میں۔ تو یہاں اسلام کا جواب آتا ہے 5 ارکان اور ایمان کا جواب آتا ہے 5 عقیدے، اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور موت کے بعد کی زندگی پر۔ یہ 5 ہی اور 5 ہو، یہ ایمان، 5 عقیدے اور اسلام 5 اعمال۔ لیکن آخری حج میں جب اسلام مکمل ہو چکا ہے، پورا دین نازل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ عرفات میں یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ صرف اسی امت کو یہ خوشخبری ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ تو وہاں عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جو حج میں ہی شریک ہوئے۔ پہلے مکہ میں آئے تھے تو آپ نے کہا ہم بہت کمزور ہیں، ابھی چلے جاؤ، جب اللہ ہمیں طاقت دے گا پھر آ جانا۔ تو یہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے اور پھر یہ آئے جب آپ حج میں تھے تو انہوں نے حجۃ الوداع میں سوال کیا۔ کس جگہ پر یہ ہو سکتا کہیں لکھا ہو، مجھے یاد نہیں، کہ یا رسول اللہ مل اسلام۔ اب جبریل مل اسلام اور یہ بھی کہہ رہے ہیں مل اسلام۔ جبریل کے جواب میں 5 اعمال، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مل اسلام، یا رسول اسلام کیا؟ اب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ جبریل، حدیث جبریل میں پہلی بنیاد کو بتایا ہے کہ یہ 5 اعمال بنیاد اسلام ہیں، یہ نہ ہو تو اسلامی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی آخری چھت کو بتایا جا رہا ہے۔ یہ چھت جو مکمل ہوتی ہے تو گھر کہلاتا ہے، چھت نہ ڈالی گئی ہو تو گھر نہیں ہوتا، رہنے کے قابل نہیں ہوتا، نہ خود رہ سکتا ہے مالک، نہ کسی کو بلا سکتا۔ جب وہ چھت ڈال لیتا ہے تو خود بھی رہتا ہے، مہمانوں کو بھی بلاتا ہے۔ تو اب یہ جو حدیث پاک ہے نا، یہ اسلام کی آخری چوٹی کو بتا رہی ہے۔ وہ کہتا ہے من اسلام، ایک اس قسم کا سوال ہے، جواب 2 ہیں۔ آپ نے کہا اطعام الطعام ولین الکلام، اسلام ہے کھانا کھلانا اور میٹھا بولنا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو سخاوت پسند ہے، سخی سے اللہ کو پیار ہے، چاہے وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور بخیل سے اللہ تعالیٰ کو پیار نہیں ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ جو پیسے کا پجاری ہے، یحسب مالہ اخلد ان مالہ اخلدا جمع مالا وعددا، تو یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے جو پیسے جوڑ کے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پہ خرچ کرتا ہے، بس مال بڑھا رہا ہے، کاروبار بڑھائے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ سے اس کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو اطعام الطعام، کھانا کھلانا، ولین الکلام، اور نرم بولنا، نرمی والا بولنا، نرمی والا بولنا، نرمی والی گفتگو کرنا۔
یہ اسلام کی انتہا ہے۔ تو کھانا تو بہت لوگ کھلاتے ہیں، لیکن زبان کا بول نرم ہو، میٹھا ہو، یہ امت سے نکل گیا ہے، کم از کم بر صغیر سے تو نکل گیا ہے۔ باقی دنیا بھی پھرا ہوں، دست و گریباں ہیں اور پیچھے زبان کا بول ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں اور خاندان بکھر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کہیں کہیں جائیداد کے جھگڑے بھی ہیں، لیکن زیادہ جس چیز نے آگ لگائی ہے وہ ہے یہ زبان کا بول۔ میرے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا، معاذ تمہیں ساری شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے کیا، یہ دیکھیں میری 2 انگلیاں، اور ان زبان کو اس طرح کر کے پکڑا، ایسے نہیں پکڑا، ایسے پکڑا، ایسے کہ غلط بول پر اس کو کاٹ دو، نفرت والے بول پر اسے کاٹ دو، دل دکھانے والی بات پر اسے کاٹ دو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی بہت بڑا عمل ہے۔ ہم بچوں کو بولنا سکھاتے ہیں، بڑوں کو چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ ہی کرے گا میری آواز کتنے لوگ سن لیں گے، 1 لاکھ 2 لاکھ، تو 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ اور عجب، کبھی کبھی تو مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہدایت کو پھیلتا دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے۔ پوری شیطانی طاقتیں متحرک ہیں۔ تو پھر وہ پوچھتا ہے مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب جبریل نے بھی پوچھا تھا مل ایمان، تو اپنے 5 عقیدے بتائے، اللہ پر، کتابوں پر، ملائکہ پر، رسولوں پر، آخرت پر۔ اب یہاں آپ نے عقائد نہیں بتائے، وہ ابتدائی بات تھی، یہ انتہائی بات ہے۔ انہوں نے کہا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، ایمان ہے صبر کرنا اور معاف کرنا۔ یہ دونوں چیزیں بھی ختم ہو چکی ہیں۔ صبر ایمان کا لازمی جزو ہے، اور ہر ایمانی صفت کا لازمی جزو ہے۔ تو میں نے قرآن سے دیکھا تو کوئی ایمانی صفت ایسی نہیں جس کے ساتھ اللہ نے صبر کو ذکر نہ کیا ہو۔ صبر ہمارے ایمان میں ایسے ہے جیسے ہمارے جسم میں خون ہے، خون نکال دو آدمی مر جاتا ہے، یا پانی ہے، پانی نکال دو تو آدمی مر جاتا ہے۔ جو زیادہ ڈائریا بڑھ جائے تو اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جس ایمانی صفت سے صبر نکل جاتا ہے وہ صفت ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ تو بھائی وہ صبر کر، قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ مَحْلُ الصَّبْرِ، صبر کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، انہیں کہا جائے گا جاؤ جنت میں۔ ابھی حساب شروع نہیں ہوا ہوگا کہ وہ جنت کی طرف چلیں گے، تو فرشتے سامنے آ جائیں گے، وہ بھی اللہ کی منشا کہ ان کا مقام کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اور کہیں کدھر جا رہے ہو؟ کم جنت میں، کبھی حساب تو شروع ہوا نہیں۔ وہ کہیں گے ہمارا حساب ہے ہی نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تو تم کون لوگ ہو؟ کہیں گے ہم صبر والے ہیں، اس میں مرد اور سارے شامل ہوں گے۔ جس نے بھی صبر کے ساتھ اپنا وقت گزارا، اپنے ہونٹوں کو سی لیا، پی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم صبر والے ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارا کیا صبر تھا؟ تو کہنے لگے ہم اللہ کے فرمان پر جمیں اور صبر کے ساتھ جمیں، اپنے نفس کو بے قابو نہیں ہونے دیا، ہم اللہ کی نافرمانی سے بچے اور صبر کے ساتھ ڈٹے رہے، اپنے نفس کو بے لگام نہیں ہونے دیا۔ وَصَبَّرْنَا عَلَى الْبَلَاءِ، اور اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو ہم نے اس پہ شکر ہی کیا، صبر ہی کیا۔ وہ کہیں گے انطلقوا فنعم اجر العاملین، آپ چلیے تشریف لے چلیے، آپ VIP لوگ ہیں، آپ کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو اب وہ پوچھ رہا ہے اسی سوال کو، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟
تو آپ فرما رہے ہیں صبر کرنا اور معاف کرنا. معاف کرنا بھی ہمارے معاشرے میں کوئی نہیں، ہمارے ماحول میں کوئی نہیں. دشمنیاں چلی آ رہی ہیں، خاندان مٹ گئے، دونوں طرف فریقین قتل ہو نسلیں مٹ گئیں، لیکن جھکنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا. میرے نبی نے مکہ میں فاتحانہ داخلہ کیا، 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے. آج موقع تھا کہ سب کے لیے پھانسیاں تیار ہوتی، ایک ایک کر کے سب کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا، اور آپ نے بیت اللہ کے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑ کے یوں کھڑے ہو کر فرما انا صانع بکم، آج تم میرے تابع ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا. تو سہیل بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اس موقع پہ ایمان لائے، کہنے لگے کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہستی ہیں، کریم کی اولاد ہیں، یعنی آپ بڑے عالی اخلاق والے ہیں، عالی اخلاق والے کی اولاد ہیں، ہمیں خیر کی ہی توقع ہے. تو آپ نے فرمایا انتم الطلقاء اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، یوسف علیہ السلام نے، کہ جاؤ تم آزاد ہو، تم پر کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں ہے. سبحان اللہ. 21 سال جنہوں نے آخر حد تک آپ کے دکھ پہنچانے کے سارے جتن کر لیے، وہ ان کو کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے ذمہ تو کوئی جرم ہی نہیں بنتا، تمہیں سزا کیا دوں، جاؤ تمہیں معاف کی. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیت اللہ کی چابی تھی، خاندانی طور پر آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی. تو جب آپ مکے میں تھے تو آپ نے ایک دن عثمان بن طلحہ سے کہا میرے بھائی یہ ذرا بیت اللہ کا دروازہ تو کھول دے، میں اندر جانا چاہتا ہوں. اس نے اتنی بری طرح آپ کو ڈانٹا اور اتنی بری طرح آپ سے پیش آیا، لیکن آپ کے ماتھے پر ذرا بل نہیں پڑا. آپ نے کہا اچھا چلو، وہ کیا دن ہوگا جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا. وہ کہنے لگا وہ دن قریش کبھی نہیں دیکھیں گے. جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے عثمان بن طلحہ کہنے لگے آج میں تو قتل کر لیا جاؤں گا، تو وہ چھپ گئے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ اور عثمان کو پکڑ کے لاؤ. تو ان کو ڈھونڈتے ایک جگہ مکہ چھوٹا سا تھا، ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو پکڑا، ان کے ہاتھ مروڑ کے چابی ان سے چھینی اور چابی اور لے کر حاضر ہو گئے اور چابی آپ کو پیش کی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا پاس کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ اب چابی ہمارے خاندان میں کر لیں، ہم حاجیوں کو پانی پلانے کا کام بھی کرتے ہیں. بنو ہاشم کا خاندانی یہ ان کی ذمہ داری تھی حاجیوں کو پانی پلانا، زمزم سے پانی کھینچ کر. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بھی ہمیں دے دیں، چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ دو قسم کی نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، بیت اللہ کی برکتیں. آپ نے حضرت عباس کو کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے چابی ایسے پکڑ کا عثمان یوں کھڑے ہوئے تھے، ایسے ان کا سر اوپر نہیں اٹھ رہا تھا. کہا عثمان، تو نے شرمندگی کی سا یوں سر اٹھایا، کہا یہ کیا ہے؟ وہ خاموش رہے. کہا دیکھیے وہ چابی ہے جو میں نے کہا تھا، وہ کیا دن ہوگا جب یہ میرے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ لو میں تیرے ہاتھ میں پکڑا رہا ہوں، قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی، کبھی تجھ سے کوئی لے نہیں سکے گا. سبحان اللہ. اب اس کا سلوک دیکھیں اور اللہ کے محبوب کا سلوک دیکھیں، کتنا تضاد ہے، کتنا فرق ہے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اولاد نہیں تھی تو چابی ان کے بھائی شیبہ بن طلحہ کی طرف منتقل ہوئی، اور وہ چابی آج تک چلی آ رہی ہے شیبہ بن طلحہ رضی اللہ عنہ کی نسل میں. کچھ سال پہلے اس کے متولی تشریف لائے تھے، ایک نکاح میں نے پڑھایا تھا تو اس میں وہ شریک تھے، تو میں نے آدھا بیان عربی میں کیا، آدھا اردو میں کیا، اسی کا ترجمہ اردو میں یا اردو والے کا ترجمہ عربی میں کر کے بہت خوش ہوئے تھے، وہ بہت دعا دی تھی انہوں نے. تو آپ نے وہ چابی ان کے حوالے کی.
ہمارے ماحول میں معاف کرنا بھی نہیں رہا، تو ایمان کی، اسلام کی صفات، کھانا کھلانا، میٹھا بولنا، اس کو بھی ترس گئے ہیں، اور ایمان کی صفات صبر کرنا اور معاف کرنا، اس کو بھی ہم ترس کے رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا کہ ای الایمان افضل، اس کا بھی آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے پہلے پوچھا اسلام کیا ہے، پھر پوچھا ایمان کیا ہے، پھر پوچھا سب سے بہترین اسلام کیا ہے، تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جو کسی مسلمان کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے، یہ سب سے بڑے ایمان والا ہے، سب سے بڑے اسلام والا ہے۔ پھر اس نے پوچھا سب سے بڑا ایمان کیا ہے، تو آپ نے کہا اچھے اخلاق، حسن الاخلاق۔ ان دو پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ آج میں نے پہلی دو صفتیں اسلام ایمان، اب آگے آئے گا اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے اور ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے۔ السلام علیکم۔ جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل۔ سورے میرے نبی نے فرمایا سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارتیں، میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمدی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمدی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمدی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ ہو، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو صحیح، ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے، خالی نقل، صرف نقل، اللہ کہ چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا، کہ جی میرا بچہ بہت بیمار ہے، دعا کر دیں۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا، کہ میں غریب آدمی ہوں، اس کو 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانی بات۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے آئے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہی فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا 1 پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ میں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا، لاہور اس کا آپریشن کروایا، 1 پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگے گی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کا دن حساب کون لے گا؟
آپ نے کہا اللہ، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کَإِنَّ الْكَرِيمَ اِذَا قَدْ عَفَا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ پہ معاف کر لے گا، جا جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے۔ حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچ اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا۔ ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، واہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں۔ انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ، ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ، یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو۔ اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا، پر لدھا ہی کوئی نہیں۔ پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ، اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی۔ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے۔ کہنے لگا، اور بات بھی اس نے یہی کی، یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی۔ ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل۔ یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا۔ اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ تو اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا۔ کہ یا اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو۔ دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں۔
سر میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ نے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں، تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها، یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر۔ تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی خوش۔ آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ کہا آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے۔ چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا۔ جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سارے بند، تالے لگے ہو، ارے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا ہوگا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے گی، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا نہیں۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر، سارے داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام کا، دل ایوب علیہ السلام کا، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام کی، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکائے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا ہے۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب 3 من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، چاہے 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا کیا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں گی۔ جنت کی لڑکی، جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے،
دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں 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 ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، جب وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ، تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا، ٹورانٹو کے مسائل حل کرنے کا ذریعہ جو جنت کا ذریعہ بن رہے ہیں، جہنم سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچانے کا وسیلہ بن رہے ہیں، ٹورانٹو کے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کا وسیلہ کیسے نہیں بن سکتے؟ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، جب دونوں چشموں سے پانی پی لیں گے نا، پھر کہیں گے اب جنت میں کیسے جائیں، تو کہیں گے چلو ابا جان سے بات کرتے ہیں، کون؟ آدم علیہ السلام۔ انہیں بھول ہی جائے گا کہ آج محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں لے جا سکتا۔ ہمارے نبی کو نا اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہاں تو جائیں گے، ابا جان، دادا جان، اب نبیوں کے باپ، نبیوں کے دادا، ساری نسل آپ کی، تو آپ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ وہ کہیں گے میں تو تنوں کٹایا ہے، میں لے کے میں جاؤں، هل اخرجکم الا خطیئۃ ابیکم، میں نے تو تمہیں نکلوایا تھا، میں اندر کیسے لے جاؤں؟ جاؤ بابا کسی اور سے بات کرو۔ اب یہ ایسے چلیں گے، آدم علیہ السلام، شیث علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب، اسحاق، یوسف، سارے نبی، اور سب انکار 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 انکار، سب سے آخر میں آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام راز سے پردہ اٹھا کر کہیں گے دیکھو